پابندیاں چلی آ رہی ہے، اور مجھ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا خواب اس کی آج وہ بشارت پوری ہو گئی کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ اسٹیپ بنا رہا ہوں جو ٹوٹا ہوا تھا، اور وہ اسٹیپ بن گیا، اور وہ باغ اور بازار جو مجھے دکھائے گئے جس میں زمین تو زرخیز تھی مگر اس میں کھیت اور کلیان نہیں تھے، آج وہ کھیت اور کلیان تیار ہونے والے، گویا نسبت تھی، کمال نسبت نہیں تھی، اور آج وہ بن گئے، اور الحمدللہ اس نعمت کو جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کرایا ہے۔ اب بھی تم کہو گے کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ اس خواب کے بعد اس کا ظہور ہوا ہے۔ تو اب مٹی کے چراغ بنانے ان میں تیل ڈالنا ہے، کیونکہ چکنے رہو نا خشک ہو جاؤ گے لوگوں کو بھی نقصان دو گی، مہینے پسلن والے بنو، جب خشک ہو جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو 2 سنتوں کو پابندی سے کرو، یعنی 3 پگڑی کی برکت سے اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتے ہیں۔ یہ دیکھو جو بندہ پگڑی پہنتا ہے آپ مشاہدہ کرو لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں نہیں پہنتا اللہ مجھے پہننے کی توفیق عطا فرمائے، کیوں نہیں پہنتا؟ میرا تھوڑا سر میں مسئلہ ہو گیا تھا اس لیے میں تھوڑا گرم کے چھوڑ دیتا، لیکن جمعے کے دن پہنتا ہوں۔ پگڑی کی سنت افضل ہے ٹوپی سے، اس کا مطلب ہے کہ ٹوپی سنت نہیں ہے۔ دوسرا لباس یہ عزت ہے، تقوی کا لباس سنت ہے، لہذا اس سے اور عزت ملتی ہے۔ تیسری بات آپ سر میں تیل خوب لگایا کرو، کیونکہ تیل کی سنت فوت ہو چکی ہے، نقشبندی شاذلی جتنے بھی تیل لگاؤ، تیل کی سنتوں سے 3 فائدے، سر میں خشکی نہیں ہوتی، بال گنجے نہیں ہوں گے، تو سمجھ گئے نا۔ تیسری بات یہ کہ گندے خیالات نہیں آئیں گے، کیا نہیں آئیں گے؟ سوچو کی خرابی نہیں ہوگی، یعنی فیض آتا ہے سر پہ تو خشک نہیں ہوگا، تر رہے گا۔ آپ علیہ السلام اتنا تیل لگاتے تھے کہ جب آپ کپڑا باندھتے ہو جب نیچے تکیے پہ وہ بھی گیلا ہو جاتا تھا، اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور کتنا تیل لگاتے تھے۔ اور دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ آپ سرما لگاؤ، سرما لگانے کے 3 فائدے بتائے، ایک آنکھ خراب نہیں ہوگی، دوسرا کشف خراب نہیں ہوگا، اور تیسرا نگاہ خراب نہیں ہوگی، کوئی کڑی اچھی نہیں لگے گی۔ کیا کہنے میرے آقا کے سنتوں کے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے نماز ہو گئی اور یہ ذکر ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لگا وہ ضربے کہ جس سے ہل جائے لوگوں کے دل، کیا ہل جائے؟ دل ہل جائے۔ اغیار کا جادو چل بھی گیا، یہ وہ اغیار کا جادو ہے کہ ہم تصوف بھول گئے، اغیار کا جادو چل بھی گیا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں میں انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ آزان آج بھی اچھی اچھی ہوتی ہے، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب آزان دیتے تو مدینے میں کوہرام مچ جاتا ہے، کیا ہے؟ دل والے صوفی ہوا کرتے تھے، حلاوت ان کی زبانوں میں۔ تو خدا کا واسطہ، اور ایک بات یاد رکھنا، نسبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، اپنی نسبتیں کسی پر مت جاڑو، تم اس نعمت کو کھوتے ہو، اس لیے کہ حضور غار حرا میں تو اکیلے جاتے تھے، امت کو تو نہیں لے کے جاتے۔ یہ انفرادی سنت ہے، اپنی تنہائی کی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرو، اس شرک سے بھی لوگوں کو بچاؤ کہ تم اور اللہ اور اس کا محبوب بس، اور اللہ سب کا محبوب ہے۔ بس رات کو جب بیٹھو تنہائی کا کچھ حصہ تہجد کے بعد اس کے لیے وقف کر دو، دروازہ بند، حلوہ بند، کھیر بند، نہیں یہ نہیں، غلط ہے۔ دیوبندی حلوہ اور اس کو جائز سمجھتے، جو یہ غلط ہے، ہم حلوے کو بھی حلال سمجھتے، مطلب مجاہدے میں کھیر ویر گوشت ووشت سب بند ہو جاتا ہے۔ حلوہ اور کھیر اس لیے بند ہے کیونکہ جلالی جمالی پرہیز کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو حلوہ بھی جلالی سے بند، جمالی سے بنتا ہے، اور وہ جلالی سے، اور کھیر بھی جلالی سے بنتی۔ آج ایک اور راز بھی بتا دیتا ہوں کہ حیوانی حلالی اور جمالی کا فرق کیا ہے۔ تم لوگ کہتے ہیں یہ جمالی اور حیوانی چیز، یہ کیا ہے جلالی اور جمالی؟ تو بھائی جو حیوانات سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس میں جلال ہوتا ہے، یعنی آپ گوشت سے شروع ہو جاؤ، کیا گوشت، دودھ بھی حیوان سے ہے، انڈا بھی حیوان سے، مرغی سے نکلتا ہے، سمجھ گئے؟ دوسرا دودھ بھی حیوان سے نکلتا ہے، پھر دودھ سے ہی دہی بنتا ہے، دہی سے ہی مکھن بنتا ہے، ساری چیزیں کھیر شیر پھیر ادھر سے بنتے ہیں، کھیر سے لے کے پیر تک سب یہی سے بنتے ہیں، سمجھ گئے؟ کیونکہ پیر بھی تو پیدا ہوتا ہے حیوانی چیز سے، کھیر سے لے کے پیر تک سب یہاں سے پیدا ہوئے بنتے ہیں۔ اب یہ بند،
اب جمالی سبزیوں سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہے، تو جمال کے اندر دو چیزیں جو سبزیاں بدبو پیدا کرتی ہے، کیا پیدا کرتی ہے؟ وہ منع ہے، اس سے فرشتوں کو تنگی ہوتی ہے. ایک ابے آلو سے طرح کی ہوا نکلتی ہے کیا؟ باتیں کرتا ہے. لہسن، ادرک اور پیاز، لہسن، ادرک اور پیاز، یہ تین سبزیاں مولی، ادرک، پیاز اور لہسن، یہ چار چیزیں یہ جمالی پرہیز میں آتے ہیں، اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے. لہذا چند اوقات کے لیے اس کو روک دیا جاتا ہے دوران چلے کے بعد اس کو کھایا جاتا ہے. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو کیونکہ گرم ہوتا ہے نا، درس درس درس، تم لوگ گرم بہت جلدی ہو جاتے ہیں. ذکر میں گرمی ہے تو کہتے ہیں استاد جی وسواس راغا، سامان جو ہے نا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلی کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے ہر وقت جو ہے نا. اب بندریا میں جو ہے نا اس کو ہور نظر آتی ہے، آج لنگور بھی ان کو سب کچھ نظر آتا ہے. شروع میں یہ ہوتا ہے جب یہ پہلے شروع میں ذکر کرتا ہے شیاطین میں سے، تو شیطان کے یہ منہ بڑے خراب، اگر ان کو دیکھا جائے تو کسی کا ٹیڑھا منہ ہوتا ہے، کسی کا کس طرح کا منہ ہوتا ہے، لیکن یہ سالے بھی ہمیں بڑے خوبصورت بن کے نظر آتے ہیں نا، وہی ڈھیر کلخ کاری. لیکن جب نسبت آ جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر حور بھی انسان کو اچھی نہیں لگتی. مگر ابتدا یہی ہے، پہلے گند آتا ہے پھر پانی پاک آتا ہے. کیا آتا ہے؟ آسمان سے جو پانی برستا ہے زمین پر، پہلے گند آتا ہے اور جب مسلسل برستا ہے پھر پاک ہو جاتا ہے. یہ اصول ہے. تو اس لیے وسواس پہلے آئیں گے، اور جن کو وسوسے آنا شروع ہو جائے ان کے چلے کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.